बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले 3 अहम केसेस की समाअत के हवाले से। बेनज़ीर की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम, साबिक़ फ़ौजी अफसरान की अपीलों पर अहम समाअत हुई है, उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफ़ीज़ शेख के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस दायर कर दिया गया, उसकी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। मुनाल सील करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो अपील पर समाअत हुई है वो भी, और सोफिया मिर्ज़ा की बेटियों की वापसी का जो मामला है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाने के लिए FIA को अहकामात जारी किए हैं और बड़ा अहम फ़ैसला जारी किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे जाली स्टंट केस में सर्विसेज मेडिकल जो हॉस्पिटल है और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वहाँ पर एक मामला सामने आया था कि दिल के मरीज़ों को जाली स्टंट डाले जा रहे थे और उस पर मामला लाहौर हाई कोर्ट गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त हुक्म जारी कर दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि मुनाल सील करने के हवाले से जो मुनाल इंतज़ामिया है उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी, अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने आज समाअत की। आप जानते हैं कि एक रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मुनाल को सील करने का हुक्म जारी किया। मुनाल को सील करने के हुक्म के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की मुनाल इंतज़ामिया ने, और दो रुकनी जो बेंच था, डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने ये फरमाया कि आपको इस हद तक इजाज़त दी जा सकती है कि आप अपना सामान उठा लें और हम आपको मोहलत दे देते हैं, लेकिन आपको कोई रिलीफ हम देने वाले नहीं हैं। अब वो फ़ैसला भी महफूज कर दिया था और मेन केस भी पेंडिंग रखा था। उसके ख़िलाफ़ जो इंतज़ामिया है वो मुनाल इंतज़ामिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी ऑन द बेसिस ऑफ वो ऑर्डर जो वेबसाइट पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से उन्होंने कॉपी किया और उसकी बुनियाद पर अपील कर दी। अटेस्टेड कॉपी नहीं थी मुनाल इंतज़ामिया के पास। दौरान समाअत मुनाल के वकील ने कहा कि हमारे केस पर एतराज़ लग गया है, हम चाहते हैं कि हमारे केस का अपील का नंबर लगाया जाए और फिर आज ही हमारी अपीलों पर समाअत की जाए। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। मुनाल के वकील का कहना था कि तफसीली फ़ैसला मिला, ना ही मुख्तसर हुक्मनामा की हमें मुसद्दका नकल मिली। केस फाइल फ़ैसला देने वाले जज के चैम्बर में है, इसलिए नकल हमें नहीं मिल सकी। अदालत फ़ैसले की तस्दीक शुदा नकल के बगैर ही समाअत कर ले। अपील के साथ लगाई गई फ़ैसले की नकल हाई कोर्ट की वेबसाइट से ली गई है। जब ये सारा मामला देखा और मुनाल इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रोना रोया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुनाल रेस्टोरेंट को सील करने के ख़िलाफ़ मुनाल की अपील पर नंबर लगा के अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देने की हदायत की है। एतराज़ ख़त्म कर दिया है और अपील को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, क्योंकि मुनाल इंतज़ामिया ने जो ये बात की है कि एक तो फ़ैसला हमें नहीं दिया जा रहा और वो जो फ़ाइल है वो भी जज साहब के चैम्बर में पड़ी है और इस वजह से हमें नहीं दी जा रही, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि हम वेबसाइट से ऑर्डर लें और जनाब के सामने पेश हों। फिर मामला आ जाता है गैर कानूनी ठेकों का नैब रेफरेंस और डॉक्टर हफ़ीज़ शेख को मुलज़म नामज़द किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के ये वज़ीर ख़ज़ाना थे और फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये ख़ज़ाना के अमूर सर अंजाम देते रहे। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने FBR में गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में पीपल्स पार्टी दौर के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के और सैनेट के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ अब्दुल हफ़ीज़ शेख को मुलज़म नामज़द कर दिया और इन पर खिलाफ ज़ाब्ता $11 मिलियन की अदायगी का इल्ज़ाम है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और FBR अफसरान के ख़िलाफ़ मंजूर किए गए नैब रेफरेंस की तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक अब्दुल हफ़ीज़ शेख को भी नामज़द किया गया है मुलज़िम। नैब रेफरेंस के मुताबिक नैब कराची FBR में ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के ठेके से मुताल्लिक़ 2015 से तहकीकात कर रही थी, जिसमें पता चला कि गैर मुल्की कंपनी को ये काम तफवीज़ किया गया और काम मुकम्मल हुए बग़ैर ही 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अदायगी की गई। नैब के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में FBR में ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के लिए $11 मिलियन का मंसूबा बनाया गया था, जिसमें अब्दुल हफ़ीज़ शेख ने बतौर वज़ीर अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था। तहकीकात के बाद नैब कराची ने हफ़ीज़ शेख और दीगर के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने की सिफारिश की थी।
$1.10 کروڑ کا یہ گھپلا کیا گیا تھا، اور اب نیب اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کا وہ کام ہے، یہ ان کو طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور اگر ایسے لوگوں کے خلاف ہاتھ ڈالا جائے گا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، الزام لگانے والے لگاتے تھے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ نیب قانون کے مطابق کام کر رہا ہے، $11 ملین کا ان کے خلاف کیس ریفرنس، اور ایف بی آر کے اور بھی افسران ہیں جن کے خلاف یہ ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے صوفیہ مرزا کے بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ اداکارہ صوفیہ مرزا کی بچیوں کو بایاب کروانے کے حوالے سے یہ کیس تھا سپریم کورٹ میں۔ جسٹس مقبول باقر صاحب نے، جب ہم بات کرتے ہیں قاضی فائزہ صاحب کے کیس کی، تو اس میں جسٹس مقبول باقر صاحب کا جو دوران سماعت بھی جس طریقے سے وہ ان کے جو ریمارکس تھے، تو اس کی وجہ سے ہم اکثر ذکر کرتے تھے مقبول باقر صاحب کا۔ 3 رکنی بینچ تھا، سپریم کورٹ نے سماعت کی۔ عدالت نے سیکرٹری خارجہ سہیل احمد سے سوال کیا، وزارت خارجہ بچیوں کی واپسی اور عوامی فلاح کے لیے کام میں کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہے؟ 12 سال سے افسران جو بچیاں ہیں ان کو واپس نہیں لایا جا رہا دبئی سے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ دبئی کے ساتھ نام نہاد برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم ان بچیوں کو واپس نہیں لا پا رہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تمام ہمارے دعوے کھوکھلے اور بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سے کیوں نہیں بچیوں کو واپس لایا جا رہا؟ ڈی جی ایف آئی عدالت میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ عدالت کا جناب کا حکم لے کے ہم گئے تھے یو اے ای انتظامیہ کے پاس، انہوں نے ہمیں بچیاں نہیں دیں۔ جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ وہ غیر مہذب لوگ ہیں، انہیں عدالتی حکم سے کیا لینا دینا۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں، ہمارے اپنے قوانین ہیں، اور ہماری عدالتوں کا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ کیوں مانیں گے؟ یہ معاملات تو سفارتی سطح پر ہوتے ہیں۔ لیکن خیر، مقبول باقر صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا کہ وہ غیر مہذب لوگ ہیں، انہیں عدالتی احکامات سے کیا لینا دینا۔ عدالت نے کہا کہ اس سارے معاملے پر ایک جو ٹیم ہے ایف آئی اے کی وہ یو اے ای بھجوائی جائے، اور ڈی جی ایف آئی اے نے بتایا کہ ہم نے ٹیم کی تشکیل دے دی ہے، حکومت جو ہے وہ اپروول کی منتظر ہے، حکومت اپروول دے گی تو ہم اس کو یو اے ای بھجوا دیں گے۔ عدالت نے بچیوں کی واپسی کا مکمل لائحہ عمل تیار کر کے پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی۔ یہ بچیاں بیرون یو اے ای ہیں، اور اداکارہ صوفیہ مرزا کیس، اور 12 سال سے بچیاں بایاب نہیں ہوئیں، اور عدالت نے 21 فروری تک بچیوں کو واپس لانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جرم جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، جعلی اسسٹنٹ کیس ہے، اور جسٹس شاہد وحید صاحب نے مقامی وکیل کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے سی سی پی او اور ایف آئی اے کو ذمہ داروں کے خلاف، میں پہلے کہتا تھا کہ جب تک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں، جو سارے معاملے میں ملوث تھے، نرسز ہیں، اسٹاف ہے، جب تک ان کے خلاف مقدمات نہیں کیے جائیں گے، خالی پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت نے سی سی پی او اور ایف آئی اے کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کر کے مقدمے درج کر کے گرفتار کر کے 21 مارچ کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے جعلی اسسٹنٹ کیس میں ملوث ڈاکٹروں کو اور عملے کے خلاف 60 روز میں انکوائری مکمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جو ڈپارٹمنٹل انکوائری الگ ہوگی اور کرمنل جو کارروائی ہے وہ الگ ہوگی۔ عدالتی حکم پر سی سی پی او لاہور اور ایف آئی اے افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت سے کہا، فاضل افسران جج نے استفسار کیا، کس نے انکوائری کرنے سے روکا ہے؟ کمیشن کے نمائندے نے بتایا، جب کیس عدالت میں کارروائی ہو رہی ہے تو قانون ہے کہ اس معاملے کی انکوائری نہیں کی جا سکتی۔ سی سی پی او نے کہا کہ پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ سی سی پی او نے عدالتی حکم کی تعمیل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمے درج کرے، 21 مارچ تک رپورٹ پیش کریں، ساتھ انکوائری کریں، اور انکوائری رپورٹ بھی 60 دن کے اندر اندر جمع کروائی جائے۔ اور عدالت نے کہا ہے کہ جو اس کارروائی میں رکاوٹ بنے، آپ عدالت کو آگاہ کریں۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے ڈاکٹرز کے خلاف اور اسٹاف کے خلاف بڑا سخت آرڈر جاری کیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے میں ملوث تھے۔ بے نظیر کی حکومت کے خلاف سازش کا الزام، سابق فوجی افسران کی اپیلوں پر آج سماعت ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے فوج کے 2 سابق افسران کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو مرحومہ کی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں فوجی عدالت سے سزا کے خلاف دائر اپیلوں پر
سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے فوج کے 2 سابق افسران کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں جو سماعت کی، اس میں کہا کہ جن فوجی افسران کی اپیلوں پر فیصلہ ہے آج سماعت ہوئی ہے، اس میں کرنل ریٹائرڈ عنایت اللہ اور کرنل ریٹائرڈ آزاد منہاس کی اپیلیں شامل ہیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ 25 سال قبل اس مقدمے میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی اور بریگیڈیئر مستنصر باللہ کی اپیلیں مسترد کر چکی ہے۔ فوجی عدالت نے میجر جنرل ظہیر الاسلام کو 7 سال قید جبکہ بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ فوج نے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی اور بریگیڈیئر مستنصر باللہ سمیت 38 فوجی افسران کو 26 ستمبر 1995 کو حراست میں لیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ نہ صرف 30 سپٹمبر کو راولپنڈی میں ہونے والی کور کمانڈرز میٹنگ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم نے بے نظیر بھٹو اور کابینہ کے ارکان سمیت اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ اور فوجی افسران کو قتل کر کے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کو امیر المومنین بننا چاہتے تھے۔ جن افراد کو اس وقت حراست میں لیا گیا تھا ان میں کرنل عنایت اللہ اور کرنل آزاد منہاس بھی تھے۔ عسکری اداروں نے ان افراد کو حراست میں لینے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور فوجی یونیفارم بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ جب یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اس وقت میجر جنرل ظہیر عباس جنرل ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر جنرل انفینٹری تعینات تھے، جبکہ بریگیڈیئر مستنصر باللہ اس وقت جنوبی پنجاب میں تعینات تھے۔ یہ سازش اس وقت بے نقاب ہوئی جب اس سازش کو تیار کرنے والے اہم رکن قاری سیف اللہ اختر کو، جو کہ حرکت جہاد الاسلامی کے سربراہ تھے، گرفتار کیا گیا تھا اور اس معاملے میں وعدہ معاف گواہ بن چکے تھے۔ کورٹ مارشل میں ان کے خلاف کیس ہوا، 1995 میں ان کو سزائیں ہوئیں۔ ان سزاؤں کے حوالے سے جو ہے وہ قاری سیف اللہ اختر کو اس مقدمے میں جو سزا نہ سنائی گئی اور مقدمے کی عدالتی کارروائی کے بعد وہ افغانستان چلے گئے اور عسکری ذرائع کے مطابق وہ وہاں عسکریت پسندوں کا ایک تربیتی کیمپ چلاتے رہے۔ 2007 میں کراچی میں ہونے والے جو حملے ہیں ان کا الزام بھی ان کے خلاف تھا اور یہ ساری چیزیں بھی تھیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بدیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ان درخواستوں پر سماعت کی۔ کرنل ریٹائرڈ آزاد منہاس نے اپنی درخواست کے حق میں دلائل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر کیس بنایا گیا ہے، وہ اس کسی معاملے میں ملوث نہیں تھے، انہوں نے کوئی سازش نہیں کی تھی، وہ ریاست کے ساتھ تھے۔ بینچ میں جسٹس منیب اختر نے بھی ریمارکس دیے کہ ملزمان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیوں نہیں کیا گیا۔ بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ زمانہ امن میں تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بینچ میں موجود جسٹس منیب اختر نے کہا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں 5 رکنی عدالت ہوتی ہے اور وہاں ملزمان کو زیادہ تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ بڑی ڈیٹیل اس میں بحث ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ان درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ کورٹ مارشل کے خلاف اپیلیں 13 سال کی تاخیر سے دائر کی گئی ہیں اور اسی طرح کے جو ملزمان تھے ان کی پہلے اپیلیں خارج ہو چکی ہیں۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے کہا کہ جو لوگ ریاست کو توڑنا چاہتے ہیں یا جو لوگ فوج کے ڈسپلن کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ کسی معافی کے حقدار نہیں ہیں، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے جو یہ سازش تھی اس میں کیا فیصلہ آتا ہے، ان کی اپیلیں منظور ہوتی ہیں یا مسترد ہوتی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔